نمبر 1 صفحہ نمبر 26 انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے۔ اس واقعہ میں ایک شخص امام شافعی رحمہ اللہ سے 3 قسم کے سوال کرتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیف شہوتک للعلم، اے امام صاحب ذرا بتلائیے کہ آپ علم دین کو، قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو آپ کس طرح چاہتے ہیں، آپ کی چاہت کس طرح ہے؟ امام صاحب جواب میں کہتے ہیں، اسمع بالحرف مما لم اسمعہ، وہ کلمہ، وہ قرآن کی وہ آیت کا مفہوم، وہ حدیث جس کو میں نے پہلے نہیں سنا ہوتا اور میں سنتا ہوں تو میرے دل کے اندر ایک عجیب سی چینجنگ، ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تود اعضائی ان لہا اسماعا، میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم کے تمام کے اعضاء جو ہیں، جسم کے ٹکڑے جو ہیں، ان تمام کے وہ کان ہوں، جس طرح تتنعم بہ مثل ما تنعمت بہ الاذنان، جس طرح خالق حقیقی اللہ رب العزت نے انسان کو سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں، ان کانوں سے انسان کی بات کو سنتا ہے اور ان کانوں کے ذریعے سے سن کر اپنی عقل سے سمجھتا ہے۔ جس طرح میرے یہ 2 کان ہیں، میں جب دیکھتا ہوں کہ مجھے ایسی بات ملی ہے جو میں پہلے نہیں سن پایا تھا، میری اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرا سارا کا سارا جسم وہ کان ہو جائیں اور اللہ کا قرآن سیکھیں اور اس کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں۔ اور دوسرا سوال جو امام شافعی رحمہ اللہ سے کیا گیا وہ یہ تھا، اے امام صاحب ذرا بتلائیے کیف حرصک للعلم، ذرا بتلائیں کہ آپ علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اس علم پر حریص ہونا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ امام صاحب جواب میں کہتے ہیں، حرص الجموع المنوع فی بلوغ لذتہ للمال، جس طرح ایک ایسا شخص جو اس بات پر حریص ہو کہ اس نے اپنے مال کو جمع کرنا ہے، وہ اپنے بینک بیلنس کی خاطر میں رہتا ہے، صبح کے وقت اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے پیسے کو جمع کرنا ہے، رات کے وقت یہی نیت ہوتی ہے کہ اس نے پیسے کو جمع کرنا ہے، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، ایک ایک لحظہ اس کی یہی کوشش، یہی تمنا، یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے مال کو جمع کرے اور اپنے مال پر قابض ہو جائے۔ جس طرح وہ مال کو بچا کے رکھتا ہے، سیکیور کر کے رکھتا ہے، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میں علم کو حاصل کروں اور اس طرح اس علم کو بچا کے رکھوں، محفوظ کر کے رکھوں۔ اور تیسرا سوال جو امام شافعی رحمہ اللہ سے کیا گیا، ذرا بتلائیں کیف طلبک للعلم، کہ آپ علم کو طلب کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت ایک تشبیہ دے کر بات کو سمجھایا، کہا کہ ایک ایسی عورت جو اپنے بچے کو گم کر لے اور صرف اس کا ایک ہی بچہ ہو، جس طرح ایک بچے والی ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، اسی طرح میں اپنے علم کو تلاش کروں گا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ کے کانوں کی سماعت ہو جائے، بلکہ اس سے آگے والی بات بتلانا مقصود ہے۔ اس واقعہ کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے طلبہ کو نصیحت کی اور بات بتلائی، وَبِمِثْلِ هَذَا الشَّغَفِ وَالشَّوْقِ لِلْعِلْمِ، جس طالب علم کے اندر، جس علم کے طلب کرنے والے کے اندر جو ایسا شوق پیدا ہو جاتا ہے، ایسی علم کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ يَتَقَوَّنُ فِيهِ النَّبُوغُ وَالْإِمَامَةُ فِيهِ، دنیا اس کو اپنا قائد مانتی ہے، دنیا اس کو اپنے سروں پہ بٹھاتی ہے اور اس کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ آج مدرسہ کے اندر ایک ادارہ علوم اسلامیہ کے اندر 7 سال 8 سال پڑھ کر ایک طالب علم اس کو عبارت حل کرنے کا ملکہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟
اس کی علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ اس نے 7 سال 8 سال صحیح علم کو حاصل نہیں کیا ہوتا، اس طرح علم کو حاصل نہیں کیا جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے علم کو حاصل کیا ہے، اور تاریخ نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو محفوظ کیا ہے کہ جن لوگوں نے علم کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، جنہوں نے قرآن کے حدیث کے علم کو دیکھا، سمجھا، سمجھانے کی کوشش کی، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ صرف ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قابل ترین شاگرد جن کا نام ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے طلبہ کو پڑھا رہے تھے، اچانک ضمناً انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں مات ابن لی، میرا بیٹا فوت ہو گیا، ولم احضر جنازہ، میں اس کے جو ہے نا وہ نہ کفن دفن کے اس کے جو ہے نا وہ میں ساتھ شریک نہیں ہوا، اس وجہ سے مخافت ان یفوتنی من ابی حنیفہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو باتیں بتلاتے ہیں وہ مجھ سے تش نہ رہ جائیں، اور پھر مجھے ایسی کلک ذہن کے اندر آئے، ایسا افسوس ہو کہ دنیا نکل جائے، میری روح نکل جائے، اور اس وقت تک جو ہے وہ میرے دل کے اندر کلک جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ آج ہم نے ادارہ علوم اسلامیہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، قحط الرجال ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ مدارس کے اندر بہت ہی برے حالات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، اساتذہ موجود ہیں، قابل ترین اساتذہ موجود ہیں، ان اساتذہ کی موجودگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کا صحیح فہم لے کر پوری دنیا کے کونے کونے پر چلے جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔